آج ہم ایران کے اس شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو رات کے وقت کسی یورپ سے کم نہیں ہوتا۔ یہ پورا شہر 14ویں صدی میں کیوں تباہ ہو گیا تھا؟ یہاں دنیا کا سب سے بڑا بازار جس کے اوپر چھت بنائی گئی ہے موجود ہے۔ یہاں کی عورتیں شیشہ حقہ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ یہاں کا کلچر دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ ہم ایک اسلامک ملک میں ہیں۔ یہاں کی خوبصورت عورتوں سے شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے، لوگوں کا کلچر اور شہر کے خوبصورت مقامات کیسے ہیں، ان سب کے علاوہ اس گاؤں کی بھی سیر کریں گے جو شہد کی مکھی کی طرح بنایا گیا ہے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں شہر تبریز کی۔ تو چلیے ویڈیو کا شاندار آغاز کرتے ہیں۔ شہر تبریز ایران کا ایک خوبصورت شہر جو پورے ایران سے مختلف ہے۔ یہاں کا کونا کونا تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اس شہر کے ساتھ آذربائیجان کا بارڈر بھی لگتا ہے۔ تبریز شہر سے آذربائیجان صرف 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ فارسی بولنے کے بجائے آذری زبان بولتے ہیں۔ شہر تبریز کے لوگ انتہائی خوبصورت ہیں۔ لوگوں کی رنگت سفید ہے اور بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ یہ شہر 325 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے مضافات کو شامل کریں تو 1500 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اس شہر میں 16 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ یہ ایران کا چھٹا سب سے زیادہ آبادی والا شہر مانا جاتا ہے۔ یہ شہر کسی یورپی ملک سے کم نہیں۔ یہاں کی عورتوں کا رہن سہن انتہائی اوپن ہے۔ عورتیں ہوں یا مرد حضرات سب پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ آپ دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ جیسے جیسے شام ہوتی ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بازاروں کی طرف، ڈانس کلبز اور شیشہ حقہ کیفوں کی طرف رخ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ساری رات لڑکیاں بازاروں میں واک کرتی ہیں۔ ڈانس کلبز میں انتہائی اوپن ڈانس ہوتا ہے جہاں امیر لوگ لڑکیوں پر پیسہ بھی لٹاتے ہیں۔ دنیا کی ہر طرح کی شراب یہاں عام ملتی ہے۔ یہ لوگ شیشہ حقہ کے اتنے دیوانے ہیں کہ بچے، بوڑھے، نوجوان سب حقہ پیتے ہیں۔ آج ایران کا ایسا ماحول دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم اٹلی یا لندن میں گھوم رہے ہیں۔ شہر تبریز کے قدیم اور خوبصورت مقامات میں نیلی مسجد صف اول پر آتی ہے۔ یہ مسجد 1465 ہجری میں بننی شروع ہوئی اور 1480 میں مکمل ہوئی، یعنی 550 سال پرانی مسجد ہے۔ یہ مسجد تبریز شہر کی سب سے بڑی اور قدیم مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر نیلے رنگ کے پتھروں سے خوبصورت نقش و نگار کیا گیا ہے۔ اس کے دروازے اور چھتیں انتہائی خوبصورت ہیں۔ 15ویں صدی میں یہاں شدید زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے یہ پورا شہر زمین بوس ہو گیا تھا۔ صرف چند ایک قدیم نوادرات ہی بچے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ چلیے اب ہم عرب دنیا کے سب سے قدیم بازار کی سیر کرتے ہیں جسے بازار تبریز کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے جس کے اوپر چھت بنائی گئی ہے۔ یہ بازار اتنا بڑا ہے کہ اکثر لوگ اندر جا کر گم ہو جاتے ہیں۔ یہ بازار 700 سال پرانا ہے۔ یہ سلک روڈ کے اوپر بنایا گیا ہے جو یورپ کی طرف جاتا ہے۔ اس بازار میں آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر ہاتھ سے بنے قالین اور کپڑوں تک۔ اس بازار میں خشک میوہ جات بہت سستا ہے اور بڑی بڑی دکانیں موجود ہیں۔ یہاں رات 2 بجے تک لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ایرانی ثقافت کی ہر چیز آپ کو یہاں سے بآسانی مل جائے گی۔ شہر تبریز میں بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی موجود ہیں اور شہر کے نزدیک بڑے بڑے پہاڑ بھی موجود ہیں۔ یہ شہر یورپ جانے والوں کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ لوگ یہاں سے آذربائیجان اور پھر آگے یورپ نکل جاتے ہیں۔ اس شہر کا موسم زیادہ تر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سردیوں میں یہ شہر مکمل برف میں ڈھک جاتا ہے۔ لوگ پوری دنیا سے یہاں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ آذربائیجان کے ہزاروں نئے شادی شدہ جوڑے اپنا ہنی مون یہاں آ کر مناتے ہیں۔ شہر تبریز میں ہر جگہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس موجود ہیں، مگر یہاں کے گلی محلوں میں ریڑھیوں اور ڈھابوں پر ملنے والے کھانوں کی کیا ہی بات ہے۔ یہاں لوگ گوشت بہت کھاتے ہیں۔ بیف مدفون، بیف شوارما، بیف نمکین، بیف ٹکا کباب وغیرہ یہ سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ خوش خوراک ہیں۔
اور مہمان نواز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ مزاج کے بہت اچھے ہیں، سب سے مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آرک آف تبریز یہ 13ویں صدی کی وہ قدیم مسجد ہے جو آج بھی موجود ہے، جسے مسجد علی شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک قلعے کی طرح انتہائی اونچی ہے، مگر اب اس کے ساتھ نئے دور کی جدید مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ اس جگہ کو ایک پارک بنا دیا گیا ہے، لوگ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ہم تبریز میونسپیلٹی پیلس کا وزٹ کرتے ہیں، جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے 1934 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت عمارت ہے جسے برٹش سٹائل میں بنایا گیا ہے۔ تبریز شہر کو اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں تو کبھی یقین نہ آئے کہ ایران جیسا ملک جو دنیا کی پابندیوں کا شکار ہے، آج اتنا جدید اور خوبصورت ہے۔ تبریز شہر میں صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے، کھلے روڈز اور قانون کی پابندی ہر جگہ دیکھنے کو ملے گی۔ تبریز شہر کی میٹرو بہت زبردست ہے، لوگ زیادہ تر میٹرو بس کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں آپ ٹیکسی اور پرائیویٹ کارز پر بھی سفر کر سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم ایک ایسے گاؤں کی سیر کرتے ہیں جسے کندون ولیج کا نام دیا گیا۔ یہ کسی عجوبے سے کم نہیں، کیونکہ یہ پورا گاؤں پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ یہاں کے کمرے، یہاں کے واش روم اور دکانیں سب پتھروں کو تراش کر بنائے گئے ہیں۔ آپ سیڑھیاں چڑھ کر گھر میں داخل ہوں گے، یہ پہاڑ دور سے دیکھنے پر مٹی کا پہاڑ لگتا ہے، مگر ایسا نہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ بہت خوشحال ہیں، یہ لوگ دیسی زندگی گزارتے ہیں اور دوسری دنیا سے دور اور آزاد ہیں۔ یہ گاؤں بہت بڑا ہے، یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ آذربائیجان کے بالکل بارڈر کے پاس ہے۔ یہاں غیر ملکی سیاحوں کے لیے کمرے بنائے گئے ہیں جہاں کرایہ ادا کر کے آپ رہ سکتے ہیں۔ یہاں اکثر فیملیز آ کر رہتی ہیں۔ یہاں دکانوں میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہاں کے بازار اتنے خوبصورت ہیں، لوگ یہاں زیادہ تر چیزیں ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ ناظرین، شہر تبریز کے قالین ایران میں سب سے مہنگے مانے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کی عورتیں ان قالینوں کو اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں، جو مضبوط اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ یہ قالین پاکستانی 10,000 سے لے کر 5 لاکھ تک ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ نوکری کرنے سے بہتر خود کا کاروبار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تبریز شہر میں ایرانی آرکیٹیکچر آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ تبریز شہر کا قاجار میوزیم، جو انتہائی بڑا اور خوبصورت ہے، بہت مشہور ہے۔ اس میوزیم کے اندر جا کر آپ کو لگے گا جیسے ہم ہزاروں سال پیچھے آ گئے ہیں، کیونکہ اس میوزیم میں ہزاروں سال پرانا سامان موجود ہے۔ قدیم لباس، پرانے استعمال کی چیزیں، صدیوں پرانی بندوقیں اور ان کے علاوہ بے شمار چیزیں۔ اس میوزیم میں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ سالانہ ہزاروں لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔